تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مدم آواز میں بھی تڑپ واضح تھی۔ اس کے کمرے کی طرف آئی عابدہ بیگم چونک کر رک گئی۔ میری پریشانی کا تو خیال تھا، مگر میری تکلیف کا نہیں، جو اب یہ سب سن کر ہو رہی ہے۔ اس نے نم لہجے میں کہا اور غور سے دوسری طرف کی بات سننے لگی۔ دیکھ علی، ابا کے جانے کے بعد میں امی کی طرف سے بہت فکر مند رہتی ہوں۔ انہوں نے ابا کی جدائی کا روگ دل کو لگا لیا اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ کہتے ہوئے وہ رو پڑی۔ ایک تو اس کے مائکے والے جان نہیں چھوڑتے، کبھی کوئی مسئلہ تو کبھی کوئی۔ کب سے چائے کا انتظار کر رہی ہوں، مگر یہاں محترمہ کو فون پر بات کرنے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ عابدہ بیگم نے جیسے ہی اس کے منہ سے علی کا نام سنا تو تل ملا گئی، کیونکہ عالیہ کے غریب بھائی سے وہ اچھی طرح واقف تھیں۔ عالیہ، کہاں ہو؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں؟ انہوں نے اونچی آواز میں پکارا تو اس نے گھبرا کر خدا حافظ کہتے ہوئے فون بند کیا اور اپنی آنکھیں صاف کرتی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ علی کا فون تھا، بتا رہا تھا کہ امی کی ECG ٹھیک نہیں آئی۔ ڈاکٹر نے مزید ٹیسٹ بتائے ہیں کہ کہیں انہیں دل کا مسئلہ تو نہیں۔ وہ پریشانی سے بتانے لگی، اس عمر میں ایسی تکلیفیں ہو ہی جاتی ہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، جلدی سے چائے بنا دو، بیزاری سے کہتے ہوئے وہ لاؤنج کی طرف بڑھ گئیں۔ عالیہ نے لب کاٹتے ہوئے انہیں وہاں سے جاتے دیکھا۔ کیا میرا یہ قصور ہے کہ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں؟ اس لیے بھی مجھے اور میرے گھر والوں کو عزت نہیں ملی۔ آج پھر وہ مایوس ہو کر منفی ہو رہی تھی۔ چائے چولہے پر رکھ کر وہ ماں کے بارے میں سوچنے لگی۔ 2 سال پہلے باپ کی موت نے اسے بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ ہر لمحہ ماں کی صحت و سلامتی کے لیے فکر مند رہتی، دعا کرتی، مگر آزمائش بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اچانک علی کی نوکری ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ پہلے ہی وہ سفید پوشی کا بھرم رکھ کر جی رہے تھے، مگر بڑھتی مہنگائی، بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ماں کی بیماری کا خرچہ اٹھانا آسان نہیں تھا۔ علی نے اس سے بھی مدد نہیں مانگی، حالانکہ وہ بڑی بہن تھی اور کھاتے پیتے گھرانے میں بیاہی گئی، جہاں وہ اکلوتی بہو تھی، مگر سسرال میں سارا کنٹرول اس کی ساس اور شوہر حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب 9 سالہ موسیٰ بھاگتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ اس نے چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا۔ امی، بہت گرمی لگ رہی ہے، جلدی سے مینگو شیک بنا دیں، اس نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا تو وہ سر ہلانے لگی۔ تم دادو کے پاس جا کر بیٹھو، میں چائے بنا کر لا رہی ہوں، اس نے مصروف انداز میں کہا تو وہ کچن سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ عابدہ بیگم کی چائے اور موسیٰ کا مینگو شیک لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی۔ عابدہ بیگم خوشگوار موڈ میں لاڈلے پوتے سے باتیں کر رہی تھی۔ رات کے کھانے میں چاول ضرور بنا لینا، آج روٹی کھانے کا دل نہیں کر رہا۔ عالیہ نے گہری سانس لے کر ان کے نئے حکم کو سنا۔ اس کا ارادہ تھا کہ حمزہ کے آتے ہی کچھ دیر کے لیے ماں سے ملنے چلی جائے، مگر عابدہ بیگم کی فرمائش پوری کیے بغیر وہ گھر سے باہر نہ جا سکتی تھی۔ بے دلی سے کچن میں آ کر چاول بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ ذہن مائکے میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ مغرب کے وقت تھکا ہارا حمزہ گھر میں داخل ہوا تو وہ سب بھول کر اس کی خدمت کرنے لگی۔ یہ گھر کا خرچہ اور یہ آپ کا جیب خرچ۔ رات کو کھانے کے بعد حمزہ ماں کے ساتھ بیٹھ کر حساب کتاب کرتے ہوئے پیسے دے رہا تھا۔ جب چائے بنا کر لائی، عالیہ ٹھٹک کر رک گئی۔ عابدہ بیگم نے اس کا ٹھٹکنا محسوس کر لیا، اس لیے جلدی سے پیسے بٹوے میں رکھتے ہوئے اسے گھورا۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھی۔ حمزہ نے کچھ نوٹ موسیٰ کو بھی تھما دیے، جو اس نے فوراً اپنے منی باکس میں رکھ دیے۔ اس کے منی باکس میں ہر مہینے ایسے کئی سرخ نوٹ جمع ہوتے تھے جنہیں وہ خرچ نہیں کرتا، کیونکہ اس کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ حمزہ بغیر کہے اس کی ہر ضرورت اور منہ سے نکلی ہر خواہش پوری کر دیتا تھا۔ بابا، آپ نے امی کو پاکٹ منی نہیں دی؟ موسیٰ نے غور سے دادو کے بٹوے کو دیکھا۔ حمزہ ہنس پڑا۔ تمہاری امی نے پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ سارے پیسے گھر میں ہی تو رکھے ہوتے ہیں، حمزہ نے لاپرواہی سے کہا۔ عالیہ کچھ کہتے ہوئے رک گئی۔ تو اور کیا، کپڑوں سے لے کر ضرورت کی ہر چیز تو مل جاتی ہے، اچھا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، الگ سے پیسے کیا دینے؟ عابدہ بیگم نے منہ بنا کر کہا۔ دادو، آپ پیسوں کا کیا کرتی ہیں؟ آپ کو بھی تو سب کچھ مل جاتا ہے نا؟ موسیٰ کی ذہانت سے چمکتی نگاہوں میں سوچ کا عکس تھا، جیسے اسے اس دور معیار کی سمجھ میں نہیں آئی کہ جو چیز دادو کا حق ہے وہ اس کی ماں کے لیے کیسے بیکار تھی۔ فضول کے سوال مت کیا کرو، مجھ پر کئی طرح کی ذمہ داریاں ہیں، تمہاری دونوں پھپھیوں اور ان کے بچوں کو کچھ دینا دلانا بھی پڑتا ہے، کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پیسے پاس ہونے چاہیے، عابدہ بیگم نے ڈپٹ کر کہا تو وہ منہ بناتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔
2 سالہ ہانیہ کے رونے کی آواز سن کر عالیہ بھی کمرے میں چلی گئی۔ سب جانتی ہوں اس کی ماں پٹی پڑھاتی ہے، ورنہ بچے کو کیا سمجھ، وہ بڑبڑائی۔ حمزہ نے چونک کر دیکھا، اس کی تیوری چڑھ گئی۔ اسے جب کمرے میں آیا تو موڈ آف تھا۔ عالیہ سے بات کیے بغیر وہ ہانیہ سے کھیلنے لگا، وہ جو اسے اپنی ماں کی بیماری کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی۔ اس کا سنجیدہ موڈ دیکھ کر بے بسی سے ہاتھ ملنے لگی۔ کیا بیٹے کو اپنی پٹی پڑھا کر بھی سکون نہیں ملا جو اتنی بے چین پھر رہی ہو؟ اسے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگاتے دیکھ کر وہ طنزیہ لہجے میں مخاطب ہوا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے موسیٰ کو کچھ نہیں سکھایا، وہ آج کا بچہ ہے جو بہت کچھ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ بہرحال میں پہلے ہی امی کی وجہ سے پریشان ہوں، بے بسی سے کہتے ہوئے وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ وہ چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور ماں کی بیماری کے بارے میں بتانے لگی۔ تم نے مجھے شام میں کیوں نہیں بتایا؟ ہم شام میں دیکھ آتے، وہ فکر مندی سے گویا ہوا اور اسے تسلی دینے لگا۔ اگلے دن موسیٰ کو اسکول چھوڑ کر وہ اسے لے کر سسرال چلا گیا۔ آبدہ بیگم کو پتہ چلا تو وہ جل بھون کر رہ گئی۔ میرے بیٹے کو پاگل بنایا ہوا ہے، جب تک وہ واپس نہیں آئی وہ لاؤنج کے چکر کاٹتی رہی۔ پھر 2 گھنٹے بعد وہ دوپہر کو بنانے کے لیے سبزی لے کر گھر واپس آ گئی تھی۔ اتنی دیر لگا دی، دوپہر کا کھانا کب بنے گا؟ پتہ نہیں کہ میں شوگر کی مریضہ ہوں، وقت پر کھانا کھاتی ہوں، وہ بلا وجہ ہی غصے میں بول رہی تھی۔ عالیہ نے جواب نہیں دیا اور تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جبکہ حمزہ ہانیہ کو گود میں اٹھائے اندر داخل ہوا تو وہ فوراً چپ ہو گئی۔ انٹی تو بہت کمزور ہو گئی ہیں، آپ بھی کسی دن ان کا حال پوچھ لیجیے گا۔ اس نے ہانیہ کو ان کے پاس بٹھایا اور فکر مندی سے کہتا ہوا کام پر چلا گیا۔ اس کا اپنا ذاتی کاروبار تھا جو بہت اچھا چل رہا تھا، اس لیے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ بہت فکر ہو رہی ہے ساس کی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بڑبڑاتی رہی۔ عالیہ نے سب سن کر بھی انسنا کر دیا۔ وہ اسی بات پہ خوش تھی کہ ماں کو دیکھ آئی ہے۔ بیاہی بیٹیوں کے لیے والدین کو ایک نظر دیکھ لینا، ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لینا کتنی بڑی خوشی اور راحت ہے، جس کا نعم البدل سسرال کی کوئی آسائش، کوئی سکھ نہیں ہوتا ہے۔ مسالہ بھونتے ہوئے اس نے نم آنکھوں سے سوچا، ماں کی بیماری اور میکے کے برے حالات نے اسے بہت درد و رنج بنا دیا تھا۔ وہ بے بس تھی، ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے دعا کے، اس لیے صدقے دل سے دعا کرنے لگی۔ آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ وہ کئی دنوں سے ایک بات سوچ رہی تھی کہ حمزہ سے اس کے بارے میں بات کرے، مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ حمزہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ تھوک نگل کر مناسب الفاظ سوچنے لگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری ماں بہت بیمار رہتی ہے، اکثر ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، اور وہ روحانسی لہجے میں کہتے ہوئے چپ ہو گئی۔ اللہ بہتر کرے گا، اس نے نرمی سے تسلی دی۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کچھ پیسے مجھے ضرور دے دیا کریں، تاکہ اگر ایمرجنسی میں بھی ان سے ملنے جانا پڑ جائے تو میرے پاس کرائے کے پیسے تو ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ وہ چونک گیا۔ اللہ خیر کرے، اتنی بھی کیا ایمرجنسی ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا کچھ ہو بھی تو تم اماں سے پیسے مانگ سکتی ہو یا مجھے فون کر دینا، میں فوراً گھر آ جاؤں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی، جو ایسے منصوبہ بندی کر رہا تھا جیسے ایمرجنسی میں سب سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ مگر اس نے کچھ کہنا چاہا۔ میرے خیال سے تم اس لیے پیسوں کے لیے ضد کر رہی ہو تاکہ ان کی مدد کر سکو۔ بے فکر رہو، میں علی کو ہر مہینے راشن اور کچھ رقم بھیج دیا کروں گا جب تک اس کی نوکری نہیں لگ جاتی۔ اس کے کہنے پر عالیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے اس بات کی خوشی نہیں ہوئی کہ وہ اس کے گھر والوں کا خیال رکھ رہا ہے، بلکہ اپنی کم مائگی کا احساس شدت سے جاگا تو وہ مزید بحث کرنے کے بجائے کمرے سے باہر چلی گئی۔ حمزہ نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ اماں ٹھیک کہتی ہیں، پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے جب گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے؟ وہ بڑبڑانے لگا۔ دراصل وہ ان مردوں میں سے تھا جو اپنی مرضی سے جتنے چاہے پیسے خرچ کر دیتے، مگر بیوی کو 1 روپیہ دیتے ہوئے بھی سوچ میں پڑ جاتے تھے۔ ان کا اتنا حوصلہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ بیوی کے ہاتھوں پر رکھ سکیں، جو اس کی محنت، ترقی، خیر و عافیت کے لیے ہمیشہ رب کی بارگاہ میں اٹھے رہتے ہیں، بغیر کسی غرض اور صلے کے۔ عالیہ نے پہلے تو کسی طرح صبر و شکر سے وقت گزار لیا تھا، مگر اب اکثر اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ سارا خرچہ آبدہ بیگم یا حمزہ کے ہاتھ میں ہوتا۔
इसे हर चीज के लिए इनकी तरफ देखना पड़ता। इसने कई बार हमजा को समझाना चाहा, मगर वो इस बारे में बात करने से पहले हत्ते से उखड़ जाता था। अम्मी, आइसक्रीम वाला आया है, जल्दी से पैसे दें। मूसा पुरजोश होकर तेजी से भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो हानिया को तैयार करती आलिया चौंक गई। मेरे पास पैसे नहीं है, दादू से पूछ लो, इसने संजीदगी से कहा। उफ, आइसक्रीम कौन सी महंगी होती है, आपके पास थोड़े से भी पैसे नहीं? उसने हैरानी से सवाल किया तो वो नफ़ी में सर हिलाकर रुख फेर गई। दादू तो वॉशरूम में है, आइसक्रीम वाला चला जाएगा। उसने मायूसी से सर झुकाया। अपने मनी बॉक्स से पैसे निकाल लो, वो किस लिए जमा कर रहे हो? उसने नरमी से कहा तो वो चौंका। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो खुशी से वापस चला गया। आलिया सर झटक कर हानिया की तरफ मुतवज्जा हो गई। शाम को मूसा हर बात बाप को बताने लगा, जिसे सुनकर आबदा बेगम गुस्से में आ गई। सब समझती हूँ, बच्चे को उल्टी सीधी बातें सिखाकर क्या साबित करना चाह रही हो? कि तुम्हारे साथ ससुराल में बहुत जुल्म हो रहा है, तुम्हें पैसे नहीं देते, तुम हर चीज के लिए तरसती हो। हद होती है, मैं कब से ये सब देख रही हूँ। इन्हें गुस्से में देखकर आलिया हक्का बक्का रह गई। आप गलत समझ रही हैं, मूसा बच्चा है, इसे अभी कुछ नहीं पता, इसे कुछ नहीं पता। घबराकर वो अपने शौहर के संजीदा चेहरे की तरफ देखने लगी। न जाने इसके सर पर कौन सा भूत सवार हो गया है, हर वक्त पैसे पैसे करती रहती है। कुछ दिन पहले भी इस बात पर जिद कर रही थी। तंग आ गया हूँ रोज रोज की बहस से। हमजा गुस्से में घर से बाहर चला गया। आबदा बेगम मुंह बना के अपने कमरे में चली गई। वो बेजान वजूद के साथ जमीन पर बैठकर रोने लगी। मूसा रोती हुई माँ को देखकर बहुत दुखी था। वो माँ के पास आया और अपना हाथ इसके कांपते हाथों पर रख दिया। आलिया ने चौंक कर झुका हुआ सर उठाया। अम्मी, आप मत रोएं, मैं बड़ा होकर बहुत सारे पैसे आपको कमा कर दूंगा। अपनी बीवी को नहीं, इसने इतनी मासूमियत से कहा तो वो हंस पड़ी। यानी अपने बाप जैसे बनोगे? माँ का ख्याल तो होगा, बीवी का नहीं। इसके सवाल पर वो सोच में पड़ गया। आलिया ने खुद को संभाला ताकि बच्चे को समझा सके। वो नहीं चाहती थी कि इसकी जिंदगी की कोई भी तलखी बच्चों के जहन पर असरअंदाज हो। वो नरम लहजे में से समझाने लगी। कुछ देर में वो नॉर्मल हो गया और खेलने लगा। वो गहरी सांस लेकर अपने टूटे वजूद के साथ जिंदगी की दौड़ में फिर से भागने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो सिर्फ एक बेटी नहीं, अपने दो मासूम बच्चों की माँ भी थी, जिनकी वजह से वो मैदान छोड़ के नहीं जा सकती थी। आबदा बेगम कई दिनों से देख रही थी कि वो बहुत परेशान और गुमसुम है। इन्होंने अक्सर इसे फोन पर अली से बात करते और रोते हुए देखा था। तब एक दिन पता चला कि इसकी माँ को हार्ट अटैक हुआ है। हमजा इसे फौरन अस्पताल ले गया। आलिया के लिए वो दिन बहुत मुश्किल थे। इसकी माँ डिस्चार्ज होकर घर वापस आई तो इसने सुख का सांस लिया, मगर अब वो इनकी अच्छी सेहत के लिए फिक्रमंद रहती। अली को जॉब मिल गई थी। इसने शुक्र अदा किया कि अब कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। आबदा बेगम को शक था कि वो घर में रखे पैसे या राशन चोरी करके मायके भिजवाती है। वो चुपचाप इस पर नजर रखती थी ताकि इसकी चोरी को पकड़ के हमजा को बताएं। कई दिन गुजर गए, बिलाखिर इनकी उम्मीद भर आई और उन्होंने आलिया को पैसे निकालते हुए रंगे हाथों पकड़ ही लिया। हमजा मूसा को स्कूल छोड़ने चला गया। आबदा बेगम बहुत देर से नोट कर रही थी कि वो बहुत घबराई हुई है और बार बार फोन की तरफ देख रही है। इसी कैफियत में उसने जल्दी जल्दी दोपहर के खाने की तैयारी की। मासी से काम करवाया। मासी के जाते ही अचानक फोन बजने लगा। इसने भागकर मोबाइल उठा के कान से लगाया। ये छोटा सा मोबाइल फोन मैंने घर के मुख्तलिफ कामों के लिए इसे दिया हुआ था। सबकी कॉल्स इसी नंबर पर आती थी। हेलो अली, इसने घबराए हुए लहजे में कहा तो आबदा बेगम के कान खड़े हो गए। आलिया के चेहरे का रंग उड़ गया। इसके हाथ से फोन गिरा और वो रोते हुए तेजी से अपने कमरे की तरफ भागी। लगता है बेचारी की माँ गुजर गई। आबदा बेगम को पहला ख्याल यही आया। इस वक्त वो हानिया को गोद में उठाए कमरे से बाहर निकली। अचानक कुछ याद आने पर रुकी और तेजी से मूसा के कमरे की तरफ बढ़ गई। आबदा बेगम भी इसके पीछे हैं। इन्होंने कमरे में झांका तो उछल पड़ी। वो मूसा के मनी बॉक्स को खोलकर जल्दी में पैसे निकालकर अपने बैग में रख रही थी। शर्म नहीं आई बच्चे के पैसे चोरी करते हुए? वो गुस्से में बोलती कमरे में दाखिल हुई। वो चौंक गई। आप गलत समझ रही हैं, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए। उसे जल्दी में कुछ कहना चाहा, मगर वो गुस्से में चिल्लाने लगी। वो इन्हें बोलता देखकर खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। अभी बताती हूँ हमजा को। इतनी हिम्मत इसकी,
عالیہ کو بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ غصے میں بھری فون کی طرف بڑھی اور حمزہ کو کال ملا کر فوراً گھر بلایا۔ کچھ دیر بعد پریشان اور گھبرایا حمزہ گھر آیا تو ماں کی زبانی ساری بات سن کر ساکت رہ گیا۔ وہ مجھے تو کال کر کے بتا سکتی تھی، یہ فون اسی لیے گھر چھوڑا تھا۔ اس نے حیرانی سے سوچا اور کچھ دور پڑے فون کو دیکھا۔ آنے دو اسے، بس بہت ہو گیا، اسے اچھی طرح سمجھا دینا کہ یہاں رہنا ہے تو۔ وہ غصے میں کہنے لگی تو بے زبان جانور بن کر رہو۔ اچانک سرد لہجے میں بولتی وہ گھر میں داخل ہوئی تو وہ دونوں چونک گئے۔ کہاں گئی تھی تم؟ مجھے بتائے بغیر وہ آستین چڑھاتا غصے میں آگے بڑھا۔ اسی لیے میں اس کی نگاہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے موسیٰ پر پڑی جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اپنے زخمی بیٹے کو لینے، اس نے سخت لہجے میں کہا تو وہ دونوں ساکت رہ گئے۔ ایک عورت اپنی ذات کے ہر دکھ کو ہنس کر برداشت کر لیتی ہے، مگر ایک ماں اپنی اولاد کی تکلیف کے سامنے کبھی کمزور نہیں پڑ سکتی کہ اس کی ممتا کی ہار ہے۔ اس نے تنزیہ نگاہ ان دونوں پر ڈالی۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر موسیٰ کو سنبھالا اور کرسی پر بٹھایا۔ عابدہ بیگم بھی اس کے پاس آ کر سوال کرنے لگی، بابا میں اسکول میں سیڑھیوں سے گر کر بے ہوش ہو گیا، مس نے میرے گھر فون کیا تو امی فوراً مجھے لینے آئیں۔ اس نے کمزور لہجے میں بتایا۔ تو مجھے تو بتا سکتی تھی۔ حمزہ نے شکایتی نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا بتاتی؟ آپ کی ماں نے کچھ سنے بغیر مجھے چورنی کہہ کر شور مچا دیا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں انہیں وضاحت پیش کرتی۔ اس نے کھلے لہجے میں کہا۔ میں سمجھی تم اپنے بھائی سے بات کر رہی ہو، عابدہ بیگم نے مدھم لہجے میں کہا۔ وہ تنزیہ مسکرائی۔ ہاں، اسی کے فون کا انتظار تھا۔ آج میری ماں کی رپورٹس آنی تھی، اس لیے صبح سے بے چین تھی۔ جب اسکول سے فون آیا تو میں سمجھی علی کا ہے، اسی لیے نمبر دیکھے بغیر فون اٹھا کر اس کا نام لیا، مگر اس نے تفصیل بتائی تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ آج اگر میرے بیٹے کا منی باکس نہ ہوتا تو میں اسے لینے بھی نہ جا سکتی تھی، اس لیے کئی بار کہا تھا کہ گھر میں کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، مگر آپ کو تو اعتبار ہی نہیں ہے، اس نے افسوس سے کہا اور دونوں بچوں کو لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اتنے سالوں میں حمزہ پہلی بار اس کے سامنے شرمندہ ہوا تھا۔ کئی دن دونوں کے درمیان کام کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ ناراض تھی، اس لیے کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ عابدہ بیگم بھی خسیانی ہو کر ادھر ادھر مصروف رہیں۔ کچھ دنوں کی بات ہے، سب بھول بھال جائیں گے، وہ مطمئن تھی۔ کچھ دن بعد سچ میں ایسا ہی ہوا۔ جب مہینے کے شروع ہوتے ہی حمزہ حسب معمول تنخواہ کے پیسے گھر لایا تو سب سے پہلے ماں کو ان کا جیب خرچ دیا۔ یہ پیسے صرف ان کی ذاتی خواہشوں کے لیے تھے، باقی ہر خرچہ حمزہ پورا کرتا۔ وہ ماں کو پیسوں کے لیے پریشان یا تنگ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے ہر مہینے ایک بڑی رقم انہیں پاکٹ منی کے نام پر دیتا تاکہ وہ اپنی مرضی سے جو دل چاہے کریں۔ عابدہ بیگم نے خوش ہو کر جلدی سے پیسے بٹوے میں رکھ لیے۔ اب وہ منتظر تھیں کہ حمزہ گھر کے خرچے کے پیسے بھی تھمائے تاکہ وہ انہیں سنبھال لیں۔ حمزہ نے موسیٰ کو اس کی پاکٹ منی دی جو فوراً منی باکس میں چلی گئی۔ عالیہ وہاں سے جانے لگی تو اس نے پکارا، آج سے گھر کا خرچہ تم چلاؤ گی، یہ تمہاری پاکٹ منی اور یہ گھر کا خرچہ ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا اور ساکت کھڑی عالیہ کو پیسے پکڑائے۔ اس نے حیران نگاہوں سے پہلے اسے اور پھر بت بنی عابدہ بیگم کو دیکھا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ حیرت اور خوشی سے ماں کے ہاتھ میں رکھے ڈھیر سارے پیسے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ نے ایک نظر میں سب کے چہروں کو پڑھا جس میں اس کا ماضی، حال اور مستقبل صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے نرمی سے اپنی ماں کے ہاتھ تھامے اور بوسہ دے کر آنکھوں سے لگایا۔ اماں، بہت سال ہم نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ اس دن آپ نے بغیر سوچے سمجھے الزام لگا کر اس کی عزت نفس کو کچل دیا۔ اس الزام کی تلافی میں آپ کا بیٹا ہو کر یہ کر رہا ہوں تاکہ دونوں جہاں میں ہم ماں بیٹا سرخرو ہوئیں۔ ویسے بھی میں اس گھر کا سربراہ ہوں، میں رب کے آگے سب کے لیے جواب دہ ہوں گا۔ گھر کا سربراہ اگر توازن قائم نہ کرے تو اس کا حساب بہت سخت ہوگا۔ اس کی بات سن کر وہ رونے لگی۔ بیٹا ہو کر ماں کے برے رویے کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ رب کے غضب سے بچ سکے۔ عالیہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس نے پیسے واپس کرنے کے لیے آگے بڑھائے تو عابدہ بیگم نے نرمی سے روک دیا۔ حمزہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اب تمہارا وقت ہے، مجھے امید ہے کہ تم میری طرح بے انصافی سے کام نہیں لوگی۔ وہ دھیرے سے مخاطب ہوئیں اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حمزہ بھی نماز پڑھنے چلا گیا۔ عالیہ نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے پیسوں پر ڈالی اور دوسری نگاہ گھر پر۔ اچانک اس کی نظر موسیٰ کے منی باکس پر پڑی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر اٹھا لیا۔ اچھے برے
ہر لمحے نے وقت کا حصہ بننا ہی ہوتا ہے۔ بس صبر سے ان سخت لمحوں کو گزرنے دو کہ اپنا اپنا وقت ایک بار سب کے حصے میں ضرور آتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے ہر رشتے کو اعتبار دو، کیونکہ برے وقت میں اعتبار کا منی باکس ہی کام آئے گا۔